باب کیف الامر اذا لم تکن جماعت، جب جماعت نہ ہو کس طرح سے معاملہ ہوگا، اس سلسلے کا باب ہے۔ حدیث آپ کی جانے پہچانی ہے اور آپ سب کو یاد ہوگی، اردو میں نہیں تو عربی میں یاد ہوگی، عربی میں نہیں تو اردو میں یاد ہوگی، یاد ضرور ہوگی آپ کو، سن لیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ خیر کی باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي، اور میں آپ سے سوال کرتا تھا شر کے بارے میں اس ڈر سے کہ کوئی شر مجھے نہ پہنچ جائے، تاکہ مجھے علم ہوگا تو میں اپنا بچاؤ کر لوں گا۔ وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالشَّرِّ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے۔ وَجَعَلَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، تو اللہ تعالی ہمارے پاس یہ خیر لے آیا، اسلام، اللہ نے ہمیں مشرف بالاسلام کر دیا۔ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ، تو کیا اس خیر کے بعد کچھ شر میں سے کچھ ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ وَقُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ شَرٌّ مِنْ خَيْرٍ، تو کیا پھر شر کے بعد کوئی خیر ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں، فِيهِ دَخَنٌ، اس میں دخن کدورت ہوگی۔ وَقُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ، میں نے کہا کہ وہ کدورت کیا ہوگی؟ قال قوم يهدون بغیر هدٍ تعرف منهم وتنکر، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم ہوگی جو میری ہدایت کے علاوہ ہدایت لوگوں کو دے گی، اور ان کی چند باتوں کو تم اچھا سمجھو گے اور چند باتوں سے انکار کر دو گے، یعنی کہ اسلام بھی ہوگا اور غیر اسلامی باتیں بھی انہوں نے ملا دی ہوں گی، جیسے یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہدون بغیر ہدین، کہ میری ہدایت کے علاوہ ہدایت دیں گے، جو ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میں ملاوٹ کر دیں گے، اس میں کچھ اپنی باتیں، کچھ علماؤں کی باتیں، کچھ پیروں کی باتیں ملا کر پیش کریں گے۔ فَقُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ شَرٍّ، تو کیا پھر اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ قال نعم، فرمایا کہ آپ نے ہاں جی ہاں آئے گا۔ دعات علی ابواب جہنم، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم کے دروازوں پر لوگ بلا رہے ہوں گے۔ کیا سمجھے آپ کو دکھائی نہیں دیتے وہ، لیکن جو وہ کام کر رہے ہوں گے، جو ہدایت کے علاوہ دوسرے ہدایت بتا رہے ہوں گے، یہ سب باتیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ من اجابہم الیہا قذفوہ، جو ان کی بات کو مان لے گا وہ اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ قلت یا رسول اللہ صف لنا، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کی تعریف بتا دیجئے، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ قال ہم من جلدتنا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہمارے ہی لوگ ہوں گے، ہمارے جیسے لوگ ہوں گے، قرآن میں پڑھتے ہوں گے، حدیثیں پڑھتے ہوں گے، داڑیاں ہوں گی، ادار ٹخروں سے اوپر ہوگا، یہ تمام ایسا معلوم ہوگا جیسے مسلم ہیں، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ بروز قیامت جب آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور جب سامنے سے یہ لوگ آ رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، تو آپ ان کہیں تعال آ جاؤ آ جاؤ، لیکن بیچ میں حائل ہو جائیں گے فرشتے اور آواز آئے گی کہ اے رسول آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد جاننے کی کیسی بدعتیں نکالی ہیں، یہ نام اسلام کا لیتے تھے لیکن ایڑیوں کے بل پیچھے ہو گئے۔ تو معلوم سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حوض کوثر پر دھوکہ کھا جائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ اسلام کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، میری پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان کی داڑھی تمام حلیت دیکھ کر آپ یہی کہیں گے۔ تو وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے، وہ من جلدتنا، کو ہمارے ہی جیسے لوگ ہوں گے۔ وہیں پر آدمی دھوکہ کھاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ جائیں مدینہ مسجد جا کے دیکھیں جمعرات کو، کیسے کہ داڑیاں اور کیسے کیسے چہرے نظر آئیں گے آپ کو۔ آدمی وہ سوچتا ہے یار یہ سارے کے سارے لوگ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم غلط جا رہے ہیں، ایسا وسوسہ دل میں آتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب ان سے آپ بات کریں گے، ان سے جب آپ سوالات کریں گے تو وہ اندر سے کورے ہوں گے، خالی، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا۔
فرمایا آپ نے وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا کہ وہ ہماری زبان میں بات کرتے ہوں گے. مطلب کیا کہ وہ ہمارے ہی جیسے قرآن کی آیتیں پڑھنے والے، حدیثیں پڑھنے والے، اسلام کی باتیں کرنے والے ہوں گے. وَقُلْتُ فَمَا تَأْمُرُونِي تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ ان ادرکنی ذالک اگر یہ زمانہ مجھے پالے یا یہ لوگ مجھے پالیں تو میں کیا کروں ایسے موقع پر؟ قال آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم کہ تم جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹ جانا. قلت فإن لم يكن لهم جماعت ولا امام میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی کوئی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امیر ہو، امام ہو، تو پھر کیا کروں میں؟ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا کبھی جماعت المسلمین نہ ہو. جماعت المسلمین تو ہر دور میں رہے گی. اس کا مطلب یہ کہ جماعت نہیں ہوگی. ایک وقت ایسا بھی آئے گا نہ جماعت ہوگی نہ ان کا امیر ہوگا. یہ پوزیشن، یہ زمانہ بھی کسی وقت آ سکتا ہے، اور ایسا وقت گزر چکا ہے جب جماعت المسلمین تھی نہیں کہیں پر. بدر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت المسلمین کو زندہ کیا اور ہم سب کو بتایا کہ دیکھو یہ جماعت صحیح ہے، اور سب مانتے ہیں اس کو، مخالفین ہوں یا اپنے لوگ ہوں، سب مانتے ہیں کہ ہاں جماعت المسلمین جو ہے وہی جماعت حق کا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جماعت المسلمین کبھی نہیں بھی ہو سکتی ہے، کبھی ان کا امام بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس شکل میں کیا کروں میں؟ قال فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا کہ تم تمام فرقوں کو چھوڑ کے الگ ہو جانا. اگر جماعت المسلمین ہے تو اس سے چمٹ جانا، اگر جماعت المسلمین نہیں ہے تو سارے کے سارے فرقے ہوں گے، ان سے الگ ہو جانا، اعتزال کرنا ان لوگوں سے. آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی فرقے آج آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اسلام ملتا ہے ان کے اندر، کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم میں ان میں یکساں ہیں، مشترک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جانے کے لیے نہیں کہا، اور میں فرمایا کہ نہیں، ہر حال میں فرقوں کو چھوڑ کے الگ ہو جانا. وَلَوْ أَن تَعَزَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ یہاں تک کہ تمہیں درخت کی جڑیں چبانی پڑیں. یہاں پر جنگل میں جانے کا ذکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جنگل میں چلے جاؤ، نہیں، جنگل میں کیا، درخت یہاں ہی بہت سارے رکھے ہوئے، یہ باہر درخت لگے ہوئے. مطلب کیا کہ تمہیں درخت کی جڑیں اگر چبانی پڑیں تو درخت کی جڑیں چبانا. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پہ ایسی سختیاں آ سکتی ہیں، ایسی پریشانیاں آ سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارا کاروبار ختم ہو جائے، تمہارا پیسہ برباد ہو جائے، لوگ تم سے بائیکاٹ کر لیں، ہر قسم سے تم سے الگ ہو جائیں. معلوم ہوگا پھر تمہیں کھانے کو کچھ بھی مل نہیں رہا ہے، تو تب بھی تم ان کی طرف مائل نہیں ہونا. بڑی سختی ہے. آپ دیکھیں، حالانکہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں حرام ہیں، لیکن پھر جو مجبور ہو جائے وہ کھا لے. اپنی جان بچانے کے لیے مردار کھا لے، خون پی جائے، اپنی جو انسان کی لاشیں کھا سکتا ہے، اور جو غیر اللہ پہ پکارے ہوئے کھانا ہوتا ہے وہ بھی کھا سکتا ہے وقتی طور پر. لیکن یہاں پر اتنا نہیں کہا گیا کہ یہاں پر اتنی سختی ہے کہ کسی حال میں گنجائش نہیں ہے، فرقوں سے الگ ہو جاؤ، اور جب تم الگ ہو جاؤ گے تمہیں ظاہر ہے کہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کے پاس کھانوں کو کچھ نہیں ہوگا تو پتے چبا لو، درخت کھا جاؤ، لیکن تمہیں ان فرقوں کے ساتھ شامل ہو کر نہیں رہنا ہے. بتا اتنی سختی ہے تو پھر کیسے ہم شادی بیاہ باہر کر سکتے ہیں؟ بتائیے. آپ نے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا، اپنا خاندان چھوڑا، یہاں آنے کے بعد پھر واپس ادھر جا رہے نہیں. وہاں پہ بائیکاٹ کریں، اپنی لڑکیوں کو، لڑکوں کو خاص کر روک کے رکھیں. اگر آپ جاتے ہیں تو بے شک آپ تبلیغ کر لیں. جب آپ لڑکے وہاں جائیں گے تو ان کی لڑکیاں سامنے آتی ہیں، ان کے لڑکے ہمارے گھر میں آتے تو ہماری لڑکیاں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، پردہ تو ہی نہیں. اور اسی وجہ سے اسی چیز سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے پھر وہ جب لڑکیاں یا لڑکا ادھر مائل ہو جاتا ہے تو ماں باپ اپنی مجبوری بتاتے ہیں. کیا کریں امیر محترم، لڑکا نہیں مانتا ہے. یعنی کہ آپ ایسے اسباب پیدا کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچتی ہے. تو بہرحال تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ درخت کی جڑیں چباتے چباتے
تمہیں موت آ پکڑے وانت علی ذالک، تو تم اسی طرح مر جانا، لیکن کسی فرقے میں شامل نہیں ہونا۔ تو بہرحال آپ لوگ کافی حد تک اس بات پر مطمئن ہیں اور کسی حد تک آپ چل بھی رہے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو اس موقع پر بھی آپ کا خاندان آڑے آ جاتا ہے، آپ کی قومیت سامنے آ جاتی ہے، اور قومیت کے سامنے آپ اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تو بتائیے پھر آپ کہاں رہے مسلم؟ ہاں یہ بات الگ ہے، کوئی لڑکی اگر کہنا نہیں مانتی ہے یا لڑکا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کو آپ امیر کے سامنے جا کے باور کریں کہ ہمیشہ بھی بات ایسے ہے، اور پھر آپ جب اس کی شادی کریں گے بادل ناخواستہ، یہ نہیں کہ آپ خوشی خوشی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، خوب دعوتیں ہو رہی ہیں، آدمی آ رہے ہیں، نہیں، پھر آپ بتائیں گے کہ میں تمہاری اس شادی سے نالا ہوں، میں یہاں پیسہ خرچ کرنا صحیح سمجھتا ہوں، مگر تم کیونکہ میری بیٹی یا بیٹے ہو، لو گزارا کرو اپنے بس ختم۔ تو پھر ان کو احساس ہوگا مسلسل کہ ہمارے والد محترم یا لڑکی کہے گی کہ وہ اس سے ناخوش ہیں۔ تو ایسی جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ چند مہینوں کے بعد ہی باہر دکھائی دیتا کہ وہ نہ ساتھ نہیں رہے، جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ سب دور کے ڈھول سوانے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، شیطان یہاں لا کے مارتا ہے جہاں پر ان کو پانی نہ ملے کسی کو، اور سب کو مجبور کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو بھائی بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو سنبھالیں، ان کا ذہن بنائیں، ان کو بتائیں۔ اگر کوئی آدمی، کہیں ہم شادی کر دیتے ہیں کسی لڑکی کی اور وہ لڑکا جماعت چھوڑ دیتا ہے، تو لڑکی کو ہمارے کہنے سے پہلے ہی اپنے باپ کے گھر آ کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہے فرقہ بندی کی وجہ کہ میری شادی تمہاری جماعت المسلمین کی بنیاد پہ ہوئی تھی، تم نے جماعت چھوڑ دی، اب میرا تم سے کیا تعلق ہے؟ مگر ایسی عورت مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتی، لڑکی کوئی جس نے ایسا کبھی کیا ہو کہ اس نے صاف کہہ دیا ہو کہ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اس لیے کہ تم نے جماعت چھوڑ دیا، امیر کی بیعت توڑ دی، میں ختم، میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو بات سیدھی سی ہے، اس موقع پر جب لڑکی اپنے شوہر کا ساتھ دے گی، اپنے بچوں کی ممتا میں ڈھلک جائے گی، تو ہمیں مجبوراً اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، اعلان کرنا پڑے گا کہ یہ باغی کا ساتھ دینے والا باغی۔ ہاں، اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، وہ کسی کی بیٹی ہو، کسی کا بیٹا ہو، اس میں کوئی رعایت نہیں کسی کے لیے۔ ہم بات وہ کریں گے جس سے جماعت کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ ہمارے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے، نہ ہماری اولاد اہم ہے، نہ ہمارا پیسہ اہم ہے، نہ کوئی اور چیز اہم ہے، جماعت اہم ہے۔ اس کو زندہ رکھنے کے لیے تن من دھن لگانا ہوگا۔ سیدھے بیٹھیے، تن من دھن لگانا ہوگا، تبھی آپ جماعت کو ترقی کے راستے پہ گامزن کریں گے۔ اور اگر جیسے ابھی حالت ہے ہماری، تو اللہ ہی حافظ ہے، کیسے ہم آگے بڑھیں گے، کس طرح سے کیا کام کریں گے، بہت زیادہ سوالات ہیں یہاں پر۔ تو بات یہ تھی کہ اتنی سختی کی گئی حدیث کے اندر کہ اگر امام جماعت اور جماعت نہ ہو تو پھر آپ کو درخت کی چلے چباتے ہوئے موت کا منہ دیکھنا ہوگا، اور تمہیں اور کوئی راستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ بابا من کرے ان یکسر سواد الفتن والظلم، جو آدمی فتنوں اور ظلم کو کے سائے دیکھے اور سائے دیکھ اس سے کراہت کرے، اس کا باب ہے۔ حضرت حدثنا ابو الاسود وقال لیث بن سعد عن ابي الاسود وقال وقطع على اهل المدینہ بعث، کہتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے ایک فوج کا دستہ تیار کیا گیا، فكتبت فيه، اور میں نے اس میں اپنا نام لکھوا دیا، فلقيت اکرمۃ فاخبرته، تو میں نے اکرمہ سے ملاقات کی، ان کو بتایا، فنهاني اشد النهي، تو مجھے انہیں سختی سے منع کیا، ثم قال، پھر انہوں نے کہا، اخبرنی ابن عباس نے مجھے خبر دی ہے، ان اناسا من المسلمین کانوا مع المشرکین یکسرون سواد المشرکین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات کہیے، دیکھیے آپ، کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ مسلمین میں سے چند لوگوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر مشرکین کی تعداد کو زیادہ کر کے دکھا دیا۔ ان کی نیت نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کہاں پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔
کیا ہوا؟ فیاتی سہم فیرمی و یصیب احدہم و یقتلہ او یضربہ. کہنے پھر کیسا ہوتا ہے؟ کوئی تیر آتا یرمی اور وہ اس کو لگتا اور وہ پہنچتا ان میں سے کسی کو تیر، وہ اسے مار دیتا یا اسے زخمی کر دیتا. فلیقتلہ، تو اس کو وہ قتل کر دیتے، مار دیتا. فانزل اللہ تعالی ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. پھر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت اتاری تھی کہ وہ لوگ کہ جن کا فرشتہ جان نکال رہے تھے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ ان سے کہہ رہے تھے کیا ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم کیوں جا کے کھڑے ہوئے مشرکین کے ساتھ، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ تمہیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. جب فرشتے ان کی روح نکال رہے تھے، کن کی؟ مسلمین کی، جو ان کے ساتھ جا کر ان کی تعداد میں اضافے کا سبب بنے. تو پھر ان کو وہ پوچھتے تھے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم آج نکل جاتے، کیوں گئے ادھر؟ ایسی کیا مجبوری تمہارے لیے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ جماعت چھوڑ چکے ہیں، جو امیر کی بیعت توڑ چکے ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کا تعلق رکھنا صحیح نہیں ہے. اگر اس موقع پہ کوئی عذاب اللہ کا آ گیا تو پھر وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، سب پکڑے جائیں گے. بابن اذا بقی فی حصالۃ من الناس، لوگوں میں سے بھوسی کی مانند صحابہ اکرام کی تعداد کے سلسلہ کا باب. صحابہ اکرام اتنے کم رہ جائیں گے جیسے کہ آٹے میں بھوسی ہوتی ہے. حدثنا حذیفہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین رأیت احدہما وانا انتظر الاخر. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا اور کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، 2 حدیثیں بیان کی. میں نے ایک کو تو دیکھ لیا، ان میں سے ایک کا منتظر ہوں. حدثنا الامانۃ نزلت فی جذر القلوب الرجال. ہم سے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امانت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے. ثم عملوا من القرآن، پھر وہ عمل کرتے ہیں قرآن سے. ثم عملوا من السنہ، پھر وہ عمل کرتے ہیں سنت سے. وحدثنا ان رفعها، پھر ہم سے بیان کیا اس کو اٹھا لے جانے کے بارے میں کہ امانت جو ہے اڑ جائے گی. ینام الرجل نومتا، کوئی آدمی ایک نیند لے گا، وتقبض الامانۃ من قلبہ، تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی. وَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلُ أَثَرِ الْوَقْتِ، اور اس کے اوپر ایک آبلے کے مانند چھالا بن جائے گا. ثم ينام النومۃ، پھر دوبارہ کوئی نیند لے گا، وتقبض ويبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دارشته على رجلك. کہتے پھر جب دوسری نیند لے گا تو جو باقی جو چھالا ہوگا اس کو بھی وہ پکڑ لے گا، مثل ایسے جیسے کہ انگارہ کو تم لڑکا دیتے ہو کسی کی طرف، اور انگارہ لڑکنے کے بعد اس کو لگ جاتا ہے اس کے پیر پر. نفتا وتراہ منتبرن، پھر وہ پھول جاتا ہے، تم دیکھتے ہو اس کو اٹھا ہوا. لیس فیہ شیء، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. چھالا کا پھاڑیں گے آپ، اندر سے وہ ہوا نکلے گی، ہلکا سا پانی ہوگا. آپ دیکھتے کوئی انگارہ گر جائے ہاتھ پر یا جسم پر تو وہ آبلہ بن جاتا نا چھالا، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا بتایا جا رہا ہے.